بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت سیداتنا زینب ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اگرچہ اپنے زیور سے ہی کرو۔ فرماتی ہیں، میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ آپ خالی ہاتھ اور تنگ دست آدمی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا آپ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر پوچھ آئیے کہ اگر میرا آپ اور آپ کی اولاد پر صدقہ کرنا جائز ہے تو ٹھیک، ورنہ میں آپ لوگوں کے علاوہ کسی اور کو صدقہ دے دوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم خود جاؤ۔ فرماتی ہیں کہ میں گئی تو دیکھا کہ ایک انصاری خاتون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر کھڑی ہے اور اسے بھی یہی مسئلہ درپیش تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدرتی ہیبت عطا کی گئی تھی، جس کی وجہ سے ہم خدمت اقدس میں حاضر ہونے کی جرأت نہ کر سکی۔ اتنے میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہر تشریف لائے تو ہم نے ان سے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیجئے کہ دو عورتیں دروازے پر کھڑی ہیں، آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ اگر وہ اپنے شوہروں اور زیر کفارت یتیموں پر مال خرچ کریں تو کیا یہ صدقہ ہو جائے گا، اور یہ نہ بتائیے گا کہ ہم کون ہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ معلوم کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورتیں کون ہیں؟ عرض کی، ایک انصاری خاتون ہے اور دوسری حضرت زینب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون سی زینب؟ عرض کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے لیے دو اجر ہیں، ایک رشتہ داری کا اور دوسرا صدقہ کرنے کا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حدیث پاک کی جو شرح فرمائی، اس کی روشنی میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ کچھ مسکین اور تنگ دست انسان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا آپ وہاں حاضر ہو کر پوچھ آئیے کہ ازدواجی اعتبار سے میرا ہر چیز میں آپ کے ساتھ اشتراک ہے، اس کے باوجود میرا آپ پر اور آپ کی اولاد پر صدقہ کرنا ثواب کے لیے کافی ہوگا یا نہیں؟ اگر کافی ہوگا تو میں آپ لوگوں پر اپنا مال صرف کر دیتی ہوں، اور اگر کافی نہیں تو میں دوسرے لوگوں پر خرچ کر دیتی ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا کہ شرم و حیا کی بنا پر فرمایا، میں نہیں بلکہ تم ہی جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کر لو۔ حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ ان کی خدمت میں ہمارا نام عرض نہ کیجیے گا تاکہ وہ ہمیں اپنے پاس بلانے کی تکلیف محسوس نہ کرے اور ہماری وجہ سے ان کا وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ بہت سی صحابیات کا نام زینب تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون سی زینب؟ عرض کی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، انہیں کافی ہوگا اور انہیں دو اجر ملیں گے، ایک رشتہ داری کا اور دوسرا صدقہ کرنے کا، لہٰذا ان پر صدقہ کرنا دوسروں پر صدقہ کرنے سے افضل و اکمل ہوگا۔ ظاہر یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں نفلی صدقہ مراد ہے،
اور اگر صدقے سے زکوٰۃ مراد ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سونے اور چاندی کا جو زیور عورت کے استعمال میں ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، خواہ وہ زیور اس نے خود خریدا ہو یا کسی اور نے، جیسے میکے یا سسرال والوں نے اسے اس زیور کا مالک بنا دیا ہو، اور یہ زکوٰۃ خود اس عورت پر فرض ہے، اس کے شوہر پر نہیں۔ مذکورہ حدیث پاک کے علاوہ یہاں مزید 2 ایسی احادیث ملاحظہ ہوں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سونے چاندی سے بنے ہوئے استعمالی زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں سونے کے زیور پہنا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ وہ کنز ہے جس کے متعلق وعید آئی ہے؟ ارشاد فرمایا، جو زکوٰۃ ادا کیے جانے کی حد کو پہنچ جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ کنز نہیں۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ 2 عورتیں خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کی، نہیں۔ ارشاد فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ اللہ عز و جل تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ عرض کی، نہیں۔ ارشاد فرمایا، تو تم ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ان حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہر اسلامی بہن کو چاہیے کہ اگر نصاب کی مقدار سونے یا چاندی کے زیورات اس کی ملکیت میں موجود ہیں، خواہ وہ اس کے استعمال میں ہو یا نہ ہو، یوں ہی اگر نصاب کی مقدار سے سونے چاندی کے زیورات کم ہوں لیکن دوسری اموال زکوٰۃ کے ساتھ مل کر نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتے ہوں تو وہ ان کی زکوٰۃ ضرور ادا کرے تاکہ قیامت کے دن آگ کے زیورات پہننے سے بچ سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فرض ہونے والی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفسر شعر محدث کبیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اسی کلام کی شرح میں فرماتی ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ غنی عورت کا خامد اور غنی خامد کی بیوی ایک دوسرے کے غنی سے غنی نہ مانے جائیں گے، جیسے امیر کی بالغ اولاد باپ کی غنا سے غنی نہیں ہوتی۔ دیکھو، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی غنیہ تھی مگر خود ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زوجہ کے کہنے پر خود مسئلہ پوچھنے سے منع فرما دیا اور اپنی زوجہ سے ہی فرمایا کہ وہ خود جا کر مسئلہ پوچھ لے۔ علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں، ممکن ہے کہ آپ نے اس لیے منع کیا ہو کہ یہ سوال کرنے پر بعض لوگ انہیں لالچی نہ سمجھ لیں۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ شوہر اپنی بیوی سے گھر سے باہر کا ضروری کام بھی کروا سکتا ہے جبکہ عورت پردہ و حجاب میں رہتے ہوئے کرے، دوسری یہ کہ جب شرعی مسئلہ پوچھنے میں کوئی مانع ہو تو خود پوچھنے کے بجائے کسی دوسرے کے ذریعے معلوم کروا لینا بھی درست ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزی کا مسئلہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود نہ پوچھا بلکہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھوایا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت، اللہ عز و جل نے لوگوں کے دلوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت ڈال دی تھی، جس کی وجہ سے ہر شخص اجازت کے بغیر خدمت اقدس میں حاضر ہونے اور عرض و معروض کرنے کی ہمت نہ کرتا تھا، اور آپ کی بارگاہ میں حاضرین بھی ایسے خاموش اور باادب بیٹھا کرتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی با اخلاق اور بہت ہی رحم و کرم فرمانے والے تھے، یہاں موضوع کی مناسبت سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت سے متعلق صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے 2 واقعات ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں کسی کام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت کے سبب کئی برسوں تک اسے مؤخر کرتا رہا۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات کے وقت اپنے بیٹے سے اپنے 3 حالتیں بیان کی۔ دوسری حالت میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں،
میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب اور میری آنکھوں میں آپ سے زیادہ جلال و ہیبت والا کوئی نہ تھا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت کے سبب آپ کی طرف نظر بھر کر نہ دیکھ سکتا تھا۔